یہ جنگ کے ہیں. چند چیزیں میں کہوں گا، پھر مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کے سوالات کا جواب بھی دوں. دیکھیں، اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلا ایک سال جو ہے، مئی 2005 سے لے کے 2025 سے لے کے مئی 2026 تک الحمدللہ پاکستان کی دو بڑی کامیابیاں اس کے اندر آئی ہیں. پہلی تو 2025 میں یہ ہوا کہ ہندوستان نے پاکستان کے خلاف حملہ کرنے کی جرأت کی. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک ترنوالا ہے اور اس بہادر ملک اور بہادر قوم کو ہم نیچا دکھائیں گے، کشمیر کو فتح کریں گے اور پھر ہم کراکورم ہائی وے کو توڑیں گے، سی پیک کو بند کریں گے اور یہ تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ یہ آپ کی جو قومی فوج ہے، جس کے اندر بلوچ بھی ہے، جس کے اندر پٹھان بھی ہے، جس کے اندر پنجابی بھی ہے، جس کے اندر ابھی سندھ بھی ہے، جس کے اندر کشمیری بھی ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ بھی ہیں، اور اس قومی فوج نے خدا کے کرم سے وہ تماچا مارا ہندوستان کو، ہفتوں میں نہیں، دنوں میں بھی نہیں، چند گھنٹوں کے اندر، کہ ان کی جو فوج ہے، ان کی جو ایئر فورس ہے، وہ زمین بوس ہو گئی. اور یہ ہمارے لیے باعث فخر تھا. تو ایک تو ہماری کامیابی، اور اس کامیابی کا راز جو تھا وہ افواج پاکستان، آرم فورسز، تینوں فوجیں، ایف سیز وغیرہ، اور سب سے بڑھ کے ایئر فورس، اور اس کی جو کلیدی قیادت تھی وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں تھی. اور اللہ کے کرم سے کامیابی ایسی ہوئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جنوبی ایشیا تو ہے، پوری دنیا حیران رہ گئی اور دنیا کا امیج پاکستان کے لیے بدل گیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ انڈیا بھی کہہ رہا ہے اور یہودی بھی کہہ رہے ہیں، اسرائیلی بھی کہہ رہے ہیں، یہ تو ٹیررسٹ ہیں، ملک ہے، یہ تو روگ ہیں، یہ تو ڈیفالٹ کرنے والے ہیں، یہ تو قوم بکھری ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب وہ اندر آئے تو قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سامنے کھڑی ہو گئی، پوری اکراس دی بورڈ، ہر سیاسی جماعت، ہر طبقہ فکر کے لوگ، ہمارے بزنس کمیونٹی، ہمارے میڈیا کے لوگ، ہر کسی نے اپنا رول ادا کیا. اور اللہ نے کرم کیا کہ پاکستان کا امیج دنیا میں لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ یہ جو اللہ کے نام پہ قائم ہوا ہے ملک، جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کو تو کوئی زیر نہیں کر سکتا. انڈیا تو 5 گنا بڑا ہے اور اس کے پاس رافیل جہاز تھے، اس کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر تھا، A400 سسٹم تھا، جو لے کے تو وہ آئے تھے کہ ہم تو تہس نہس کریں گے. اور ان کی رونت کو اور ان کی فرعونیت کو اور ان کے غرور کو اللہ کے کرم سے پاکستانی قوم نے خاک میں ملا دیا. اس پہ آپ سب جو ہیں وہ قابل فخر ہیں اور باعث فخر ہیں، اس کے لیے آپ تالی بجا سکتے ہیں. نمبر 2 کامیابی اللہ کے کرم سے یہ ہوئی کہ اس کے بعد جو مڈل ایسٹ میں جنگ لگی ہے، اس کے اندر دنیا میں 192 ملک ہیں جو یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں. ان میں سے ڈھونڈ کے انہوں نے کہا ہے پاکستان ایسا ملک ہے جس کو ایران بھی ایکسیپٹ کرتا ہے اور امریکہ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، اور آپ ہماری ثالثی کے لیے آئیں. یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا، چونکہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ تو کہتے تھے پاکستان از نائدر ہیئر نار دیئر، یہ پیریفرل کنٹری ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے کرم سے پاکستان کو وہ کردار ملا، اور ہماری سیاسی، سفارتی اور عسکری قیادت میں، جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں، امریکہ سے لے کے ایران تک، مڈل ایسٹ کے اندر اور ہر جگہ کے اوپر ہم نے اس سفارتکاری سے ایک سبق لیا اور اس کا ایک اعزاز پاکستان کے ہاتھ میں. ہم نے سیز فائر کرائی، اور یہ جو سیز فائر ہوئی ہے وہاں آپ نے دیکھا اس نے لاکھوں جانیں بچا دی. ورنہ یہ جو جنگ لگی ہوئی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان، آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ جنگ بڑھتی، اور جس طرح امریکہ نے جاپان کے خلاف نیوکلیئر استعمال کیا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی پہ، آج سے 80 سال گزرنے کے بعد بھی وہاں لوگوں کے ہاتھوں پہ، چہروں پہ، بیماریوں میں، درختوں میں، سبزیوں میں، پرندوں پہ ابھی بھی اس کے اثرات موجود ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اگر تنگ آ جائے اور ایرانی بھی نہ مانے، وہ بھی نہ مانے، تو کہیں آخری حربہ ایسا نہ استعمال ہو جائے. پاکستان نے
وہ سیز فائر کرائی اور اللہ کے کرم سے وہ کامیابی حاصل کی. ابھی یہ